یہ کہانی یقیناً ہر ماں باپ کے دل کو چھو لے گی۔ کہانی کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ ایک حاملہ عورت اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی؟ شوہر جواب دیتا ہے، اگر بیٹا ہوا تو میں اسے ریاضی سکھاؤں گا، اس کے ساتھ ورزش کروں گا، اسے شکار کرنا سکھاؤں گا اور بہت کچھ۔ عورت ہنستے ہوئے پوچھتی ہے، اور اگر بیٹی ہوئی تو؟ شوہر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اگر بیٹی ہوئی تو مجھے اسے کچھ بھی نہیں سکھانے کی ضرورت ہوگی، وہ مجھے سب کچھ خود سکھائے گی، کیسے لباس پہننا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ بہت جلد وہ میری دوسری ماں کی طرح بن جائے گی، اور بغیر کچھ خاص کیے بھی وہ ہمیشہ مجھے اپنا ہیرو سمجھے گی۔ جب میں اسے نہیں کہوں گا وہ سمجھ جائے گی، اور وہ ہمیشہ اپنے مستقبل کے شوہر کا موازنہ مجھ سے کرے گی، چاہے جتنی بڑی ہو جائے۔ وہ ہمیشہ چاہے گی کہ میں اسے اپنی چھوٹی شہزادی کی طرح ہی پیار کروں۔ وہ دنیا سے میرے لیے لڑے گی، اور اگر کسی نے مجھے تکلیف دی تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عورت کچھ حیران ہو کر پوچھتی ہے، کیا مطلب کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ تمہاری بیٹی یہ سب کچھ کرے گی؟ تو شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میرا بیٹا بھی یہ سب کر سکتا ہے، لیکن اسے وقت کے ساتھ یہ سب سکھانا ہوگا۔ دوسری طرف بیٹیاں ان خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹی کا باپ ہونا ہر مرد کے لیے حقیقی فخر کی بات ہے۔ پھر عورت کہتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تو نہیں رہے گی۔ شوہر نرمی سے جواب دیتا ہے، ہاں، لیکن ہم ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گے، جہاں بھی وہ جائے گی۔ بیٹیاں واقعی فرشتہ ہوتی ہیں، وہ غیر مشروط محبت اور خیال کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ تحریر ان تمام خوش نصیب والدین کے لیے ہے جنہیں بیٹیاں عطا ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نیک نصیب کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر اولاد ہوئی ہے تو آپ کس طرح ان کا موازنہ کر سکتے ہیں، بچوں کے دل کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے کچھ پوائنٹ سیکھتے ہیں۔ بچوں کے دل کی بات جاننا چاہتے ہیں؟ یہ 5 کہانیاں آزمائیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر والدین چاہیں تو کہانیوں کے ذریعے اپنے بچوں کے دل کی باتیں جان سکتے ہیں، ان کے جذبات، خوف اور رشتے جن سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اکثر بچوں کا ایک فطری جھکاؤ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ ہوتا ہے، لیکن والدین اگر یہ پوچھ بیٹھیں کہ تمہیں امی زیادہ اچھی لگتی ہیں یا ابو، تو یہ سوال نہ صرف بچے کو الجھن میں ڈال دیتا ہے بلکہ اس کا اعتماد بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے چائلڈ اسپیشلسٹ سائیکالوجسٹ نے 5 دلچسپ اور نرم طریقے بتائے ہیں جنہیں کہانیوں کے انداز میں پیش کر کے آپ اپنے بچے کے دل کے راز جان سکتے ہیں، بغیر سوالوں کے بچھاڑ کیے۔ نمبر 1، پرندوں کی کہانی۔ اپنے بچے کو ایک کہانی سنائیں۔ ایک درخت پر پرندوں کا گھونسلہ تھا، ماں باپ اور ایک ننھا پرندہ۔ ایک رات تیز آندھی آئی اور گھونسلہ نیچے گر گیا۔ باپ پرندہ ایک درخت پر جا کر بیٹھا، ماں پرندہ دوسرے درخت پر۔ اب اپنے بچے سے پوچھیں، ننھا پرندہ کہاں گیا ہوگا؟ اگر بچہ کہے باپ کے پاس، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے والد سے زیادہ جڑا ہوا ہے، اور اگر کہے
ماں کے پاس تو وہ ماں کو اپنے تحفظ کی جگہ سمجھتا ہے۔ نمبر 2، ڈرنے والے بچے کی کہانی۔ اسے بتائیں کہ ایک بچہ ہے جو اکثر روتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہت ڈرتا ہے۔ پھر اس سے پوچھیں تمہیں کیا لگتا ہے وہ بچہ کس بات سے ڈرتا ہے؟ بچے کا جواب اس کے اندر چھپے خوف اور ان افراد کے بارے میں بتا سکتا ہے جن کی موجودگی اسے خوف زدہ کرتی ہے۔ نمبر 3، دور جانے والے شخص کی کہانی۔ کہانی سنائیں کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سفر پر جانے والا ہے، اتنا دور کہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر بچے سے پوچھیں تمہارے خیال میں وہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر بچہ کسی خاص فرد کا نام لیتا ہے تو یہ اس کی دوری کی خواہش یا ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ میں جا رہا ہوں تو یہ خود سے نفرت یا مایوسی کی علامت ہو سکتی ہے جو خاص توجہ کی متقاضی ہے۔ نمبر 4، نئی خبر کی کہانی۔ بتائیں کہ ایک بچہ اسکول سے گھر آیا اور اس کی ماں نے کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک زبردست خبر ہے۔ پھر بچے سے پوچھیں تمہیں کیا لگتا ہے وہ خبر کیا ہوگی؟ یہ سوال آپ کے بچے کی امیدوں، خواہشوں اور کچھ چھپے ہوئے ڈر تک لے جا سکتا ہے۔ نمبر 5، خواب والی کہانی۔ کہیں کہ ایک بچہ رات کو اٹھا اور اپنی ماں سے کہا کہ اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ اب اپنے بچے سے پوچھیں تمہارے خیال میں اس نے کیا خواب دیکھا ہوگا؟ تو یہ جواب آپ کو بچے کے ذہن میں موجود الجھنوں، تعلقات کی کمزوریوں یا اس کے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ تعلقات کی جھلک دکھا سکتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، بچے کے کسی بھی جواب کو فوراً رد نہ کریں اور نہ ہی اس پر ناراضگی ظاہر کریں۔ اسے یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ کسی خاص جواب کی امید رکھتے تھے۔ ان کہانیوں کا مقصد صرف ایک بچے کے اندر چھپے احساسات کو سمجھنا ہے اور اس کے جذبات کی عزت کرنا ہے۔ آج کے بچے کل کے نوجوان، ان کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی اچھی پرورش کریں۔